ہاں جی، یہی ہے لفظ اللہ. ٹھیک ہے، لفظ اللہ کو موٹا کب کرتے ہیں، باریک کب کرتے ہیں، تو چلی جانتے ہیں کہ لفظ اللہ سے پہلے لفظ اللہ کو موٹا کرنا ہے تو باریک کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہم نے پیچھے کو دیکھنا ہے، پہلے کو. لفظ اللہ سے پہلے کیا ہے، پیش ہے. لفظ اللہ سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں. اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جاتی ہے تو لفظ اللہ کو باریک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم نے جب موٹا کرنا ہے تو کیسے پڑھیں گے، رسول اللہ، رسول اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے. ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. ہاں جی، یہاں پہ ہے فا متحرک. فا متحرک اس کو کہتے ہیں کہ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور یہ جو زبر زیر والی حرکت جو کسی لفظ کے اوپر بھی آ جائے، کسی حرف کے اوپر، اس حرف کا نام ہو جاتا ہے متحرک. اب یہ زبر والی حرکت ہے، فا کے اوپر آئی تو یہ فا متحرک ہے. اب قوف کے اوپر زبر والی حرکت آئی، یہ قوف متحرک ہو گیا. یعنی کہ زبر آئے یا زیر آئے یا پیش آئے، وہ جس حرف کے اوپر آئے گی اس کو متحرک کہیں گے. ٹھیک ہے، فا زبر فا. ہاں جی، آگے دیکھیں کہ قوف کے اوپر کیا آ گئی ہے، زبر، تو ساتھ ہی کیا آ گئی، الف. ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر آ گئی. ٹھیک ہے، الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے، قوف الف زبر قا، فا قا. ٹھیک ہے، فا قا، قوف کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کر دیا. آگے لام متحرک ہے، لام کے اوپر زبر والی حرکت آئی ہے. ٹھیک ہے، لام زبر لا، فا قال. ٹھیک ہے، آگے ہے لام متحرک، لام کے اوپر کیا آ گئی، زبر والی حرکت. آگے ہے ہا متحرک، ہا کے اوپر کیا آ گئی، پیش والی حرکت. ٹھیک ہے، اس سے آگے ہے میم ساکن. اب ہم نے لام کو ہا کے ساتھ نہیں ملانا ہے کیونکہ ہا کے اوپر صرف پیش ہے، کوئی شاد یا جزم نہیں ہے. لیکن آگے جو ہا ہے اس کو ہم نے میم کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ میم کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے میم کیا ہو گیا، میم ساکن. ٹھیک ہے، میم ساکن. اب ہم نے ہا کو میم کے ساتھ ملانا ہے لیکن لام کو کسی کے ساتھ نہیں ملانا. لام زبر لا. اب دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ہا کو جب میم کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ میم ساکن ہے، تو میم ساکن کے بعد اگر فوراً ہی با آ جائے تو میم ساکن پہ غنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میم ساکن کے بعد با نہیں ہے بلکہ رو ہے، تو اب ہم نے میم ساکن پہ غنہ بھی نہیں کرنا. تو کیسے پڑھیں گے، حامیم پیش ہم لہم. ٹھیک ہو گیا. آگے رو کے اوپر زبر ہے، رو کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو اس رو کو یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں. اگر رو کے نیچے زیر آ جائے اس رو کو باریک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم نے رو کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. رو زبر رو. سین کیا ہے، متحرک ہے، سین کے اوپر پیش والی حرکت آ گئی ہے. ٹھیک ہے، پیش ہے تو سین متحرک ہو گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ آگے بھی واؤ ساکن ہے، واؤ کے اوپر کیا آ گئی، جزم. یہ چھوٹی سی دال نما جزم آ گئی ہے جس کی وجہ سے اب یہ واؤ ساکن ہو گیا. ہاں جی، ہم نے کیا پڑھا ہے کہ واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے، واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے، سین واؤ پیش سو، راسو. ٹھیک ہے،
تو آگے ہے لام، لام کے اوپر کیا آ گئی پیش، تو آگے لکھا ہوا لفظ اللہ، تو اس کو موٹا کب کرتے ہیں باریک کب کرتے ہیں تو یہ جانتے ہیں۔ لفظ اللہ سے پہلے، لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ اگر لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آ جائے تو لفظ اللہ کو باریک کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے، تب ہم نے کیا کرنا ہے پر پڑھنا ہے، کیسے؟ لام لام پیش لول رسول، یہ تو ہے لام پیچھے والا پڑا گیا، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اب ہم نے موٹا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ لام کھڑی زبر اللہ رسول اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہا کے نیچے کیا آ گئی زیر، ہا کے نیچے زیر والی حرکت ہے تو ہا متحرک ہے، تو اب ہم نے اس کو ہا کی آواز موٹی نکالتے ہوئے پڑھنا ہے، ہا زیر ہی رسول اللہ ہی۔ ہاں جی آگے دیکھیں، آگے ہے نون کے اوپر زبر والی حرکت، نون متحرک ہے، تو آگے ساتھ ہی کیا آ گیا الف، ٹھیک ہے۔ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اس الف کو کیا کرتے ہیں ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے نون الف زبر نا، نا اس طرح سے ہم نے لمبا کرنا ہے۔ آگے ہے قوف کے اوپر زبر والی حرکت، تا کے اوپر بھی زبر والی حرکت ہے، اس لیے یہ آپس میں نہیں ملیں گے، تو ہم نے کیا کرنا ہے قوف زبر قا، ناقا، تا کو لام کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ لام شدد ہے، لام کے اوپر شد آ گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ لفظ اللہ بھی ہے۔ تالام زبر تل، ناقتل، یہ دیکھیں یہاں پہ پھر لفظ اللہ آ گیا ہے۔ لفظ اللہ سے پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے کہ زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا کرنا ہے، اب یہاں پہ لفظ اللہ سے پہلے زبر آ گئی ہے تو اب ہم نے اس کو پور یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ لام کھڑی زبر لو، ناقت اللہ، ہا زیر ہی ناقت اللہ ہی، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہے واو متحرک، واو کے اوپر کیا آگے زبر والی حرکت، تو زبر زیر پیش ہو تو وہ جس حرف کے اوپر بھی ہو تو اس حرف کو متحرک حرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واو زبر وا، سین کے اوپر پیش والی حرکت ہے، آگے قوف ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جس کے اوپر یہ جزم آ جاتی نا اس حرف کو یہ ساکن کہتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر جزم آتی ہے تو یہ بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جزم آئی کس کے اوپر ہے، جو حرف ساکن ہوا ہے وہ ہوا کون سا ہے۔ ہاں جی، تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ساکن حرف جو ہے وہ قوف ہے، تو یہ قوف اگر ہم غور کریں تو ہم نے جو حروف قلقلہ یاد کیے ہوئے تھے وہ ان میں سے ایک حرف قوف بھی ہے۔ تو حروف قلقلہ کون کون سے تھے؟ قوف، قو، با، جیم، دال، تو ان میں سے سب سے پہلا آیا ہی قوف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حروف قلقلہ کی تعریف کیا تھی کہ حروف قلقلہ کے اوپر جب جزم آ جائے تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھتے ہیں، تو اب ہم نے اس کو سین کو قوف کے ساتھ ملاتے ہوئے اس کو ہلانا بھی ہے، تو چلیے جانتے ہیں کہ اب ہم نے ہلانا کیسے ہے۔ سین قوف پیش سوق، واسوق، یا کے اوپر کیا آ گئی کھڑی زبر، کھڑی زبر ہو یا کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، تو کیسے؟ یا کھڑی زبر یا، واسوق یا، ٹھیک ہو گیا، اتنا سا لمبا کرنا ہے، واسوق یا۔ آگے ہا کے اوپر کیا آگے زبر، تو یا ساتھ ہی آ گیا الف، الف سے پہلے زبر بن گئی، ٹھیک ہے۔ الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، تو کیسے پڑھیں گے؟ ہا الف زبر ہا، واسوق یا ہا۔ ہاں جی، اب آگے وقف، وقف کی صورت میں آخر والا جو حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے اگر متحرک ہو، اگر وہ پہلے سے ہی ساکن ہو تو اس کو ویسے رہنے دیتے ہیں، اب یہ پہلے سے ہی ساکن ہے اس کو ویسے رہنے گے۔ آگے وقف، واسوق یا ہا، واسوق یا ہا۔
हाँ जी, अब हमने इसको तोड़ के साथ तो सारा मुकम्मल पढ़ लिया है। अब हम इसको जोड़ के साथ पढ़ेंगे, रवानगी के साथ, यानी अब हमने अपना लहजा भी सीखना है और लफ्ज़ों को किस तरीके से अदा करना है। अब वैसे पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुश शम्सी मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा।